السلام علیکم۔ قرآن کے خلاف بہت سے مورچے بنے، کچھ اپنوں نے بنائے، بہت سے غیروں نے۔ آج کا مورچہ کیسر احمد راجہ کے نام۔ دوستو، یہ ایک منکر قرآن ہے، روایت پرست ہے، اور اس نے ابھی غامدی صاحب کے جو داماد ہیں حسن الیاس، اس بندے نے اس کا رد کیا ہے، اس کو جواب دیا ہے۔ ایک انٹرویو میں حسن الیاس نے کہا، یعنی غامدی صاحب کے داماد نے، کہ اسلام جو ہے نا وہ قرآن و سنت میں، تو ان کو یہ بات بری لگ گئی۔ کیسر صاحب کو حسن الیاس کی بات بری لگی کہ یار ان لوگوں نے تو روایات کا نام ہی نہیں لیا۔ اور پھر کیسر صاحب نے، یعنی کیسر احمد راجہ صاحب نے پوری ایک ویڈیو بنائی اور یہ ثابت کیا کہ دیکھیں جی، روایات کے بغیر اسلام مکمل نہیں ہے۔ اندازہ کرو اس بندے کا۔ اور اس نے ایک دو مثالیں بھی دی ہیں، وہ آپ کی خدمت میں ابھی پیش کروں گا۔ دوستو، وقت ضائع کیے بغیر آپ کی خدمت عالیہ میں روایت پیش کرتا ہوں۔ یہ روایت خود اس بندے نے پیش کی ہے، یعنی کیسر راجہ نے اپنی ویڈیو میں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، وراثت میں لڑکے اور لڑکیوں کا دونوں کا حصہ ہے۔ سنن ابو داؤد کی ایک روایت ہے جس کے مطابق اگر کوئی بیٹا اپنے باپ کو قتل کر دینا اس کا حصہ نہیں ہے۔ اب یہ مثال، یہ روایت کیسر احمد راجہ نے پیش کی، اور پیش کرنے کی وجہ کیا تھی کہ دیکھو آپ کا قرآن جو ہے وہ کچھ اور کہہ رہا ہے اور ہماری روایات کچھ اور کہہ رہی ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ تھا اس بندے کا کہ آپ کا قرآن نعوذ باللہ ناقص ہے، ادھورا ہے۔ پوری انفارمیشن، پوری معلومات ہماری روایات بتاتی ہیں۔ تو آپ کی اسکرین پہ روایت چل رہی ہے جو کیسر احمد راجہ نے روایت پیش کی ہے۔ پہلے وہ ہم پڑھتے ہیں، پھر اس کا میں پوسٹ مارٹم کرتا ہوں۔ دوستو، روایت ہے 4564۔ یہ وہ روایت ہے سنن ابو داؤد کی 4564 جو کیسر احمد راجہ نے اپنی ویڈیو میں پیش کی ہے، اور یہ پیش کر کے اس نے استدلال کیا ہے کہ دیکھو ہماری روایات قرآن کی نسبت زیادہ گہرائی میں بتا رہی ہیں۔ سمجھ رہے ہو؟ اس روایت کے مطابق جو بیٹا اپنے والد کو قتل کرے اس کو حصہ نہیں ملے گا، لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ سب کو حصہ ملے گا۔ دوستو، سب سے پہلے یہ روایت ضعیف ہے۔ ہاں جی کیسر صاحب، روایت ضعیف ہے۔ عمرو بن شعیب، بعض کے نزدیک عمر بن شعیب ہے، عن ابیہ عن جدہ، یہ سند ہے۔ دوستو، یہ جو ترک ہے نا، یہ جو سند ہے، یہ چین مجروح ہے۔ خود ان کے محدثین نے اس پر کلام کیا ہے۔ آپ کی خدمت عالیہ میں تفصیل پیش کرتا ہوں۔ ابو زرع رازی کہتے ہیں بذات خود تو یہ عمر بن شعیب جو ہے، یہ عمرو بن شعیب جو ہے، بذات خود تو سکہ ہے، لیکن یہ جو اپنے والد سے روایات بیان کرتا ہے نا، اس کا انکار کیا گیا، جبکہ یہاں بھی اپنے والد سے روایت کر رہا ہے، اور محدثین نے جو روایات یہ اپنے والد سے روایت کر رہا ہے اس کا انکار کیا ہے۔ پہلی دلیل اس روایت کی ضعیف ہونے کی۔ ابو حاتم الرازی کہتے ہیں لیس بقوی، یعنی یہ اتنا مضبوط نہیں ہے، اس کی حدیث ہم لکھ سکتے ہیں شواہد کے طور پر۔ احمد بن حنبل کیا کہتے ہیں سنو، اس کی کچھ روایات ہیں جو اس نے مناکیر بیان کی ہیں، اس کو بھی ہم صرف یہ سمجھے کہ شواہد کے طور پہ ہم لکھ رہے ہیں۔ اگر کوئی اس کو حجت سمجھے تو وہ حجت نہیں ہے۔ کیسر صاحب، احمد بن حنبل، اس نے دو جرح کی ہیں۔ پہلی جرح یہ مناکیر بیان کرتا ہے، دوسری جرح یہ حجت نہیں ہے، مطلب اس سے آپ استدلال نہیں کر سکتے جس طرح آپ کر رہے ہیں۔ یحییٰ بن معین، اس کے مختلف قسم کی آراء ہیں اس راوی کے بارے میں۔ کبھی کہتے ہیں یہ سچا ہے، کبھی کہتے ہیں یہ اتنا مضبوط نہیں ہے، کبھی اس کو کذاب کہتے ہیں، کبھی کیا کبھی کیا۔ اسی طرح اس روایت کے اندر ایک اور علل ہے، وہ کیا؟ عمر بن شعیب جو راوی ہے نا، اس کا جو باپ ہے وہ مستور ہے، اس کو اس کے معاصرین ہم زمانہ میں سے کسی نے سچا نہیں کہا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر آپ کے پاس فاسق کوئی خبر لے کے آئے نا تو اس کی تصدیق کرو۔ تصدیق کون کرے گا؟ ظاہری بات ہے اس کے زمانے کا بندہ کرے گا۔ اب یہ جو بندہ ہے عمر بن شعیب، اس کے والد کی تصدیق کس نے کی ہے؟ اس کے زمانے میں سے کسی نے نہیں کی، اس لیے اس کو مستور کہا جائے گا۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ ایک بات اور، کیسر احمد راجہ
اس نے ایک بات کی ہے کہ روایات کے بغیر دین نامکمل ہے. روایات کے بغیر دین کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ نامکمل ہے. یہ کفریہ جملہ ہے. جی اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے فصلت آیاتو، اس کی آیتوں کی میں نے تفصیل کر دی ہے. تبیان لکل شیء، ہر چیز کا بیان ہے. تفصیل لکل شیء، اللہ تفصیل کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کی تفصیل کی ہے. قرآن کو کسی کی تشریح کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے تفصیل کر دی ہے. آیات آپ کی اسکرین پہ چل رہی ہیں. جبکہ یہ ایسا بدبخت ہے، کہتا ہے کہ نہیں، روایات کے بغیر دین مکمل نہیں ہے. آپ لوگ غلط ہو، یعنی ہم لوگوں کو کہتا ہے آپ لوگ غلط ہو. جو عام مسلمان ہیں جو اپنے آپ کو صرف مسلم کہلواتے ہیں، کسی فرقے سے اپنے آپ کو نہیں جوڑتے، اب ہم ان کی نظر میں غلط ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم قرآن کو ناقص نہیں مانتے. ہم قرآن کو ادھورا مانیں، ناقص مانیں تو یہ لوگ ہمیں سر آنکھوں پہ بٹھائیں گے. یہ بولیں گے ابو جعفر تنوری صاحب کیا بات آپ کی، بہت اچھے آدمی آپ ہیں، آپ تو ہماری روایات کو اب ماننے لگ گئے ہیں. قرآن بے شک نیچے ہو، روایات اوپر ہونی چاہیے ان کے نزدیک. سمجھ رہے ہو؟ اب اس بندے کی عقل دیکھو. آپ اس کا نام لکھو گے نا یوٹیوب میں، کیسر احمد راجہ، اس کی ویڈیوز آ جائیں گی. اس کی عقل چیک کرو. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ الیوم، الیوم، آج، اکملت لکم دینکم، میں نے تمہارا دین کمپلیٹ کر دیا. 100% دین کمپلیٹ ہو گیا قرآن کی صورت میں. یہ کہتے ہیں نہیں، روایات کے بغیر کمپلیٹ نہیں ہے. یعنی پہلی جو روایات کی کتاب ہے موطا مالک، وہ 150 ہجری کے آگے پیچھے لکھی گئی. یعنی یہ بندہ اس وقت تک، یعنی یہ بندہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ 150 ہجری تک، یعنی جب موطا مالک لکھی گئی، اسلام مکمل نہیں تھا. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ الیوم، آج مکمل کر دیا. یہ کہتے ہیں نا اللہ، نا، آج نہیں مکمل ہوا، یہ جب کتب روایات لکھی گئیں تب مکمل ہوا. اب پتہ لگا ہم ان لوگوں کو منکرین قرآن، روایت پرست کیوں کہتے ہیں؟ اسی وجہ سے کہتے ہیں. قرآن کو یہ لوگ ناقص مانتے ہیں، اس کو تفصیل شدہ نہیں مانتے. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ فصلت آیاتو، تفصیل لکل شیء. جگہ جگہ اللہ پاک نے یہ آیت بیان کی ہے. لیکن یہ نہیں مانتا. یہ اسی طرح ہے کہ آپ کے والد صاحب ایک بلڈنگ بنا دیں 3 منزل کی، ٹھیک ہے، 3 منزل کی ایک بلڈنگ بنا دیں، سب کچھ کمپلیٹ ہو جائے، چابی آپ کے ہاتھ میں ہو. آپ اپنے والد صاحب کے پاس جاؤ اور والد صاحب کو کہو ابو آپ نے بلڈنگ بنائی ہے، یہ مکمل نہیں ہے. والد صاحب بولیں گے بیٹا بلڈنگ تو کمپلیٹ ہو چکی ہے، اس علاقے میں صرف 3 منزل بنانے کی اجازت ہے، میں نے تو بنا دیا ہے. اگر بیٹا یہ کہے نا ابا نا 3 منزل نہیں، میں تو اس پہ 3 منزل اور ڈالوں گا، 6 منزل کروں گا. سمجھ رہے ہو؟ یہ کام یہ اسلام کے ساتھ کر رہے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے الیوم اکملت، مکمل، آج ختم. یہ کہتے ہیں نا ہم مزید 3 منزلیں اور ڈالیں گے، ہم مزید قرآن کے ساتھ کتب روایات کو بھی لائیں گے، تب جا کے اسلام کو کمپلیٹ مانیں گے. چونکہ کیسر راجہ صاحب روایات کو اسلام کہتے ہیں، جو کہ نہیں ہے. بلکہ آپ خود ان سے پوچھیں یہ روایات کیا نبی علیہ السلام نے لکھوائی ہیں؟ کیا نبی نے لکھوائی ہیں؟ یہ جواب نہیں دیں گے. اگر یہ روایات حجت ہوتی تو کیا حضرت عمر پابندی لگواتے؟ سوچو. اگر یہ روایات حجت ہوتی تو حضرت عمر کیا حضرت ابو ہریرہ کو دھمکی دیتے؟ سوچو. چونکہ کیسر راجہ صاحب روایات کو اسلام مانتے ہیں، قرآن کو ناقص اور ادھورا مانتے ہیں، اس آیت کو نہیں مانتے پریکٹیکل، الیوم اکملت، اس کو نہیں مانتے پریکٹیکل. وہ کہتے نہیں روایات آئی ہیں تو تب کمپلیٹ ہوا اسلام. تو میرا بھی کیسر صاحب سے سوال ہے، ٹماٹر حلال ہے یا حرام؟ روایات سے نام سمیت ثابت کرو. نام سمیت، نام ہونا چاہیے. ہم لوگ جب طواف کرتے ہیں تو کعبے کے چکر رائٹ سے لیفٹ، یعنی دائیں سے بائیں لگاتے ہیں. رائٹ سے ہم اس طرح لیفٹ لگاتے ہیں. مجھے آپ اپنی روایات سے ثابت کرو کہ رائٹ سے لیفٹ لگانا روایات کے اندر ہے. لفظ ہونا چاہیے رائٹ سے لیفٹ کا.
دائیں سے بائیں کا. روایات کے اندر صرف اتنا آتا کہ یہاں سے نبی سے منسوب ہے کہ آپ نے طواف شروع کیا. کس طرف کو کیا؟ رائٹ کو گئے, لیفٹ کو گئے, کچھ نہیں پتہ. اب پتہ لگا یہ چیزیں ہمیں عملی تواتر سے آ رہی ہیں. کبوتر, پنگوین, کینگرو, زرافہ, آپ ہمیں نام سمیت ثابت کیجئے روایات سے کہ یہ حلال ہیں. آپ کہیں گے وہ جی قرآنی فرمولہ ہے کہ طیب چیز حلال ہے. او بھائی یہ تو ہماری دلیل ہے نا کہ طیب چیز جو جسم کے لیے نقصان دہ نہیں ہے وہ حلال ہے. خبیثات میں سے وہ چیزیں ہیں جو جسم کے لیے نقصان دہ ہیں. یہ تو قرآنی فرمولہ, اس کو تو ہم مانتے ہیں. آپ تو روایات کو مانتے ہو نا. آپ کا دعویٰ ہے نا کہ روایات کے اندر تفصیل ہے, تو لاؤ تفصیل. دوستو ہم حق کی بات کریں گے. دیکھیں کیسر صاحب جو ہے نا ملحدین کے خلاف کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, آپ کام کریں, آپ ملحدین کے خلاف اسلام کا دفاع کریں, لیکن وہ بھی آپ ادھورا کام کرتے ہیں نا. ان کو ایک ملحد ہے, مثال دے رہا ہوں, ایک ملحد ہے, آپ نے اس کو اسلام قبول کروا کے قرآن دینے کے بجائے آپ اس کو ہاتھ میں کتب روایات صحیح بخاری صحیح مسلم دے دیتے ہو. تبدیلی کس طرح آئے گی؟ کیسر صاحب آخری بات, آپ نے جو روایت پیش کی نا اس کا میں نے جواب دے دیا ہے. ہر جگہ انجینئر مرزا یا مفتی طارق مسعود نہیں ہوتا کہ آپ چیلنج کرو گے تو اگلا چپ ہو جائے گا. الحمدللہ, اللہ بڑی بات سے بچائے. آپ کا بھائی یہ اس نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے روایات کی جو سند ہے نا اس کو کھنگالنے میں. الحمدللہ 10 سیکنڈ کے اندر ہم دیکھ کے بتا سکتے ہیں اس روایت کی جو سند ہے اس کے اندر کیا پرابلم ہے. آپ نے سوچا ہوگا بس میں اس طرح نمبر پڑھ دوں گا سنن ابو داؤد, ہاں سند بھی نہیں لکھوں گا. لوگ تو بولے بالے ہیں, یس میں یس کرتے ہیں, ہاں جی بے شک کہتے ہیں, تو اس طرح میری بات بن جائے گی. حضور اس طرح بات نہیں بنتی. آپ نے جو روایت پیش کی ہے ضعیف ہے. قرآن ناقص نہیں ہے, قرآن ادھورا نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے تفصیل, اللہ کہہ رہا ہے تفصیل لکل شیء. کیا آپ کل شیء کے منکر ہیں؟ اپنے موقف پر ایک دفعہ پھر جان دیں, انسان ہے, خطا کا پتلا ہے, تو اپنے موقف پر دھیان دیں اور قرآن کو ناقص ادھورا سمجھنا بند کریں. قرآن روایات کا محتاج نہیں ہے. الیوم اکملت لکم دینکم, اللہ کہہ رہے ہیں میں نے آج کمپلیٹ کر دیا. اس آیت کو مانیں, دل سے مانیں, تب جا کر بات بنے گی. دوستو چینل کو لائک کیجئے, سبسکرائب کیجئے, اپنے بھائی ابو جعفر تنولی کو اجازت دیں, پھر ملتے ہیں. قرآن زندہ باد.